اس کے کمائی کے اوپر اور اس کے کمائے ہوئے روزی کے اوپر ہم نربھر رہیں اور کھاتے رہیں، مٹر گشتی کرتے رہیں، گھومتے رہیں، پھرتے رہیں، ٹائم کو پاس کرتے رہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا کام کریں؟ آپ ذرا یاد کیجئے، آپ کے ذہن کے اندر اگر یہ بات ہے کہ ہماری عمر 50 سال کی ہو گئی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا 3 بیٹا عرب میں ہے، 4 بیٹا عرب میں ہے، بمبئی میں ہے، کما رہا ہے، بھیج رہا ہے، 4 بیٹا ہے، چاروں 10-10 ہزار دے گا، 40 ہزار اسی میں موج سے کھائیں گے۔ اللہ نے کہا وہ پیسہ لے کے موج سے مت کھاؤ، وہ کسی کا دیا ہوا ہے، بیٹا کا ہی ہے، لیکن وہ کوئی اور ہے، بیٹا ہی ہے، وہ دیا ہوا ہے، اس کا ہاتھ اوپر ہے، تمہارا ہاتھ نیچے ہو گیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ہمارے ذہن میں کوئی بات بیٹھ جاتی ہے کہ اب ہم کیا کریں؟ بمبئی بھی نہیں جا سکتے، دلی بھی نہیں جا سکتے، کلکتہ نہیں جا سکتے ہیں۔ وہ دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتی ہے، اور اسی لیے قرآن نے کہا، اللہ نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے نبی کے شب و روز ان کی جو زندگی ہے وہ تمہارے لیے بہترین روڈ میپ ہے، کامیابی کا ضامن ہے۔ ان کو دیکھ کر کے تم کرو۔ رومیوں سے لڑائی بھی جا رہے ہیں، جنگ کا میدان ہے، 10,000 فوجی ہے ساتھ میں، اب بڑا رکے، کھانا بنے گا، کوئی آدمی کچھ کام کرنے جا رہا ہے، کوئی کچھ کام کرنے جا رہا ہے، کوئی کچھ کام کرنے جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمہ لے لیا کہ جرام کا انتظام ہم کریں گے، جنگل سے لکڑیاں ہم لائیں۔ 60 سے اوپر عمر ہے، 60 سال سے اوپر کی عمر ہے، 10,000 صحابہ کرام جان دینے کو جو تیار ہیں، کیا وہ جنگل سے لکڑیاں جرام کے لیے نہیں لا سکتے تھے؟ نبی پاک نے سبق دیا کہ ہم اس عمر میں بھی کام کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، تو میری امتی کا کوئی بھی فرد عمر کا بہانہ بنا کر کے یا مجبوری کا بہانہ بنا کر کے اپنی زندگی کو برباد نہ کرے، اور لینے والا ہاتھ ہمارا امتی نہ بنے، دینے والا ہاتھ بنے۔ لینے والا نہیں، کسی کا نہیں، دینے والا ہاتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں جا رہے ہیں، لکڑیاں لا رہے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں پھٹ جاتی ہیں تو انہیں ذرا سل دو، نہیں، خود سے سلتے تھے۔ یہی کام ہوا، خود سے کر رہے ہیں، ایک اشارہ کر دیتے، ہزاروں جوتیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتی، کپڑے پھٹ جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے اس کو ٹاکتے تھے، اور آخر عمر تک آپ 63 سال کی عمر کو پردہ فرمائے، لیکن آخر عمر تک یہ کام اپنے سے کرتے رہے۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے افراد کے لیے، کہ ہمارا وقت برباد نہ جائے۔ اور اس زمانے میں لینے والا ہاتھ بنے کوئی، تعجب کی بات ہو جاتی۔ ہم کسی کا محتاج نہیں ہو سکتے، نہ بیٹا کا، نہ بیٹی کا، نہ بیوی کا، نہ بچہ کا۔ کمر ٹیڑھی ہو گئی، لاٹھی پر چل رہے ہیں، اتنا سا سامان لے لیا، مارکیٹ میں گھوم گیا، کہیں پر بیٹھ گئے، 200-500 روپیہ کمانا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم کہیں گے کیسے ہم کریں گے یہ کام؟ تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ایسے کریں گے
جب شہنشاہ کونین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے طوطیاں ڈانٹ رہے ہیں، سل رہے ہیں، دنیا میں سب سے نیچا کام سمجھا جاتا ہے، وہ کام ہمارے نبی جب خود سے کر رہے ہیں تو چھوٹا دھندا چھوٹا بزنس کرنے میں ہم کو لاج اکثرت کی کیا بات؟ تو اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے بھی بن کے رہیں اور آخرت کے بھی بن کے رہیں، دونوں میں سے کسی ایک چیز کا اگر ہم بن کے رہیں تو اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے، اللہ ہمیں ناپسند کرتا ہے۔ صرف دین کا رہیں وہ بھی اللہ کو منظور نہیں ہے، صرف دنیا کے رہیں وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دین اور دنیا دونوں ہمارے ساتھ ہو، ہم دنیا کو بھی حاصل کریں اور دین پر بھی قائم رہیں، اللہ یہ چاہتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے آخر عمر تک جو عمر کا بہانہ ہم لوگ بناتے ہیں کر کے ہمیں اور آپ کو دکھا دیا ہے، اور ایسے بندے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دیتا ہے۔ آج دنیا کے اندر وہ قومیں جو کسی کے محتاج نہیں لوگ بننا چاہتے ہیں، اس قوم کے افراد آج دنیا میں وہ کہیں بھی محتاج اور رسوا اور ذلیل نہیں ہے۔ ہم نہ محنت کریں گے نہ کام کریں گے، گھر میں ایک آدمی کمائے گا 10 آدمی کھائیں گے، یہ اسلام نہیں کہتا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے قدم پہ کھڑا ہونے کا اسلام کہتا ہے۔ محتاجی کی زندگی کسی کے بھی محتاج ہو، بیٹا کو ہم نے جنم دیا ہے وہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی محتاج بننے کو اسلام نہیں کہتا ہے۔ ہاں صحت سے بالکل ختم ہے، اب صحت سے محتاج ہے تو یہ ایک الگ محتاجی ہو گئی، لیکن جب تک ہم صحت سے کامیاب ہیں ہم کو اپنے قدم پہ کھڑے رہنے کا اللہ اور اللہ کے رسول کا ہم سے تقاضا ہے۔ ہم اپنے قدم پہ کھڑے رہیں، دنیا بھی ایک ہاتھ میں ہو اور ایک ہاتھ میں دین ہو، دونوں چیز ہو، یہ اللہ بھی چاہتا ہے، ہم سے رسول بھی چاہتا ہے۔ کسی کو قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ ذالکم خیر لکم، آگے کہا اللہ نے جو بھی کام ہے سب کام کو چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور کیا بہتر ہے؟ جب عبادت ہو جائے یہ بھی تمہارے لیے ضروری اور بہتر ہے کہ اللہ کی زمین میں پھیل کر کے روزی کماؤ، بیٹھاری بنیا مت بنو، کسی کے اوپر بوجھ مت بنو، کسی کا محتاج نہ بنو، اپنے قدم پہ کھڑے رہو، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین کے ساتھ دنیا اور دنیا کے ساتھ دین